अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आप ये वीडियो देखें। वक्त आ चुका है सीमा और हैदर दोनों को एक्सपोज करने का। आपने देखा होगा कि कुछ अरसा पहले हैदर के वकील ने इस केस को संभालने की बात की थी और कहा था कि अगले 2 हफ्तों में इस केस को लेकर हिंदुस्तान चले जाएंगे। और सीमा के हवाले से हैदर के वकील ने बयानात दिए थे कि मैं आप सबके सामने सीमा के ऐसे सबूत लेकर आऊँगा जिनको देखने के बाद सीमा थर थर कांपेगी। और सीमा के पास ना हिंदुस्तान में रहने की जगह होगी, ना ही पाकिस्तान में आ पाएगी। लेकिन ये सारे दावे, ये सब कुछ धरे का धरा रह गया। कोई एक सबूत भी अब तक ये सामने नहीं लेके आया। जिन लोगों की बात की गई है कि कुछ लोग जो पकड़े जा चुके हैं और कुछ ऐसे लोगों का भी नाम लिया गया था जो कि सीमा के सहूलतकार हैं। सीमा को हिंदुस्तान लेकर जाने तक उन्होंने उनकी मदद की और उनका भी पाकिस्तान में किसी भी किस्म का कोई शराइत नहीं मिल रहे जो कि पाकिस्तान में मौजूद हो। बल्कि ये कहा जा रहा था कि हो सकता है वो भी लोग सिंधिया के साथ चले गए हों। आपको ये जान के भी बहुत हैरानी होगी कि अभी तक किसी बंदे के ऊपर कोई भी केस नहीं किया गया। हाँ, जबकि ये क्या है कि सीमा के ऊपर सिर्फ कुछ लोगों ने केस किया है। पाकिस्तान में सीमा पे केस करने से ना वो वापस आ सकती है और ना ही बच्चे वापस आ सकते हैं, बल्कि ये तमाम चीज़ें एम्बेसी को प्रोवाइड कर दी जाएंगी, क्योंकि फिर हैदर के केस में जान आएगी, उसको वीज़ा मिलेगा उसका, फिर वो इंडिया जाके ये केस लड़ पाएगा। इन तमाम मामलों के हवाले से जब मैंने हैदर से रब्ता किया, तमाम तरीका हैदर को समझाया, तो वो मुझसे लड़ पड़ा। उसको मैंने बताया कि कुछ तरीके हैं जिस तरह से तुम हिंदुस्तान जा सकते हो, ये असूल हैं, तुम इन पे अमल करोगे तो फिर तुम हिंदुस्तान जा सकते हो। जब मैंने ये बताया तो उसने गुस्से में आके मुझे गालियाँ दी और उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। कुछ यूट्यूबर्स के पास हैदर के हवाले से और सीमा के हवाले से, इसके अलावा हैदर के वकील के हवाले से काफ़ी सबूत हैं। जैसे ही हैदर की तरफ से कोई ऐसी बात की जाएगी जिससे कि मसले जो है किसी और की तरफ चल जाए, यूट्यूबर्स की तरफ से उन तमाम मामलात पे यूट्यूब पर दिखा दिया जाएगा, तमाम सबूत यूट्यूब पे ला दिए जाएंगे कि हैदर के वकील ने हैदर से कितना पैसे लिए और किस तरह से हैदर का वकील उसको और उसकी फैमिली को ब्लैकमेल कर रहा है। अभी तक किसी किस्म का केस एम्बेसी नहीं पहुंचा, ना ही एम्बेसी में कोई इस किस्म की कोई बात हुई है और ना ही पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर से इस किस्म के बारे में बात हुई है या सीमा को किस तरीके से वापस लाया जाए। ये तमाम तर चीज़ें अभी तक वैसी की वैसी पड़ी हुई हैं। जब सीमा गई थी तब भी वैसे थी, अब भी ऐसे ही हैं। सिर्फ बातें हो रही हैं, कोई कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ बातों की बुनियाद पे हर चीज़ हो रही है। अगर इसका कोई और तरीका है तो आप मुझे अच्छे से बताएं इसका कि कैसे, इसका क्या तरीका है। आसान अल्फाज में मैं आपको बताती चलूँ कि इस केस के हवाले से किसी भी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं हो रही, पाकिस्तान में नहीं हुई और ना ही आने वाले दिनों में होगी। ये क्योंकि कुछ गलतियां हैदर की हैं और कुछ सीमा की हैं। अगर इस केस के ऊपर कोई कार्रवाई होगी तो दोनों की गलतियां निकल कर सामने आएंगी। और शायद ये हैदर चाहता ही नहीं है कि उसके बच्चे उसके पास वापस आएं। शायद आपको इस चीज़ का अंदाज़ा हो चुका होगा। आने वाले दिनों में अच्छी तरह सबूत के साथ आपके सामने सारा कुछ आ जाएगा, तो आप सब हैरान रह जाएंगे। मैं अगले कुछ दिनों में हैदर, सीमा और हैदर के वकील के हवाले से मेरे पास जितने भी सबूत मौजूद होंगे मैं आप सबके सामने लेके आऊँगी। जी, जैसा कि आपने देखा है कि इस औरत की तरफ से एक दावा किया जा रहा है कि अभी तक इस केस पे किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं हुई जैसा कि होनी चाहिए थी। और ये भी आपने देखा है कि हैदर साहब के जो वकील हैं उनकी तरफ से कहा गया था, कुछ चीज़ें वो सामने भी लेके आए थे और हम तो उन्हीं की बात को एक्सेप्ट करते हैं, हैदर भाई के वकील की, कि जो चीज़ें हुई हैं वो काफ़ी हद तक हुई होंगी। हाँ, ये है कि हमारे पास उस चीज़ के कोई सबूत नहीं है। और हैदर भाई के वकील ने शुरू में कहा था, जैसा कि शाहिद रिंद के बारे में बात की थी, शायद यहाँ पे वही बात की जा रही हो कि शाहिद रिंद जो है उसका यही कहा गया था कि वो पाकिस्तान में नहीं है।
لیکن ان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے، جن کی ابھی آپ نے ویڈیو دیکھی ہے، کہ شاہد رند ابھی بھی پاکستان کے اندر موجود ہے، اور وہ جیسے عام بندہ زندگی گزار رہا ہوتا ہے اسی طرح سے زندگی گزار رہا ہے اپنی. تو کیا چیزیں ہو سکتی ہیں، کیسے کیسے ہو سکتی ہیں، یہ تو وقت ہی بتائے گا. اور انہوں نے ایک بڑا دعویٰ یہاں پہ کر دیا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ خود ثبوت لے کے آئیں گی، جو کہ وہ حیدر کے خلاف بھی ہو سکتے ہیں اور اور ایسا سیما کے ہو بھی خلاف سکتا بھی. ہے کہ وہ خود جو ہے ثبوت لے آئیں، کیونکہ وہ ان کی لگتی ہیں کزن، تو ان کے بارے میں، سیما کے بارے میں اس کو کافی کچھ چیزیں پتہ ہے. وہ سب سے پہلے ہم سے رابطہ کرتی ہیں اور بولتی ہیں کہ جو ہے آپ میری پلیز سیما تک پیغام پہنچانے کی کوشش کریں. تو ہم نے سوچا کیوں نہیں سیما تک یہ پیغام ضرور پہنچے گا، ہم ان کو اپنی ویڈیوز میں چلائیں گے کہ ان کا پیغام پہنچے. انہوں نے پہلے تو وہ بہت ہی افسردہ تھی، اب وہ سیما کے پتہ نہیں خلاف ہوتی جا رہی ہیں جب ان کو سیما کی سچائی پتہ چلتی جا رہی ہے. جس میں اب یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کافی ساری چیزیں سامنے آئی ہیں، جن میں ایک تو سیما نے جو باتیں کی شروع میں کہ میرے ساتھ ظلم ہوتا تھا، وہ چیزیں تو ہم ان کو تو نہیں مانتے، کیونکہ سیما نے خود ہی ان چیزوں کو ایکسیپٹ کر لیا ہوا تھا. بعد میں گھما پھرا کے جیسا کہ مار پڑتی ہے اگر حیدر سے پڑ جائے تو وہ غلط ہے، اگر سچن سے پڑ جائے تو وہ پیار میں ہوتا ہے. تو اب یہی چیزیں سامنے آئی. اس کے بعد اب یہ کیس والی چیزیں کچھ کھل کے سامنے آئی، جن کے اوپر ہم بھی چپ تھے کہ ہاں ٹھیک ہے معاملات آگے بڑھ رہے ہیں. لیکن اب ان کی طرف سے ہمیں کہا گیا ہے کہ آپ یہ ویڈیو چلا دو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، جو میں بات کر رہی ہوں میرے پاس ہر چیز کے ثبوت ہیں. ان کی طرف سے یہ کہا گیا، جن کی ابھی آپ نے ویڈیو دیکھی ہے، کہ میرے پاس ہر چیز کا ثبوت ہے، کوئی کیس نہیں ہوا. ہاں کیس ہوا ہے لیکن سیما پہ، یہ نہیں کہ اس چیز کی انویسٹیگیشن آگے بڑھائی گئی ہو. اور انہوں نے ہی طریقہ کار ہمیں بتایا ہے کہ اگر اس کیس کو آپ نے آگے لے کے چلنا ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ کیس آگے بڑھے، تو آپ کو ہندوستان ایمبیسی جانا ہوگا. جا کے وہاں پہ اپنا مسئلہ بتانا ہوگا. آپ کو ویزا دیا جائے گا، ایک اسپیشل ویزا آپ کو پرووائڈ کیا جائے گا. جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہندوستان سے ہی ایک بندہ پیدل حج کے لیے یہاں سے پاکستان سے بھی گزرا تھا، تو اب اس چیز کا تو ویزا ہی نہیں ہوتا. تو یہاں پہ ایک اسپیشل ویزا پرووائڈ کیا جاتا ہے ہندوستان کی گورنمنٹ کی طرف سے. یہ سب کچھ ہوتا ہے، امبیسی اس میں انوالو ہوتی ہے اور آپ کو ویزا دیا جاتا ہے. تو یہ تمام تر چیزیں ہوتی ہیں جن کی بیس پہ آپ اپنے کیس کو آگے لے کے چلتے ہوتے ہیں. اور یہاں پہ یہ ہے کہ فی الحال آپ نے دیکھا ہے کہ پاکستان کے اندر اس کیس کو لڑا جا رہا ہے. ہندوستان اور پاکستان کا قانون جو ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کو، جیسے ہوتا ہے نا کہ میں نے پاکستان میں کسی پہ کیس کیا ہے تو وہ ہندوستان میں بھی کیس چلے، اگر تو بندہ وہ ہندوستان چلا گیا ہے تو پاکستان کی پولیس کے ساتھ ہندوستان کی پولیس کمپرومائز کرے. یہ چیزیں ہمارے انڈیا اور پاکستان میں نہیں ہیں. اگر کوئی انسان پاکستان میں کسی کو دھوکہ دے کے گیا ہے تو اگر وہ انڈیا بھاگ گیا ہے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. اس کے لیے ہم یہی کر سکتے ہیں، کیونکہ ابھی یہ جینون ایشو ہے، بہت بڑا ایشو ہے، تو ہم یہی کر سکتے ہیں کہ ہندوستان ایمبیسی سے رابطہ کیا جائے. وہاں سے وہ اپنے فورن منسٹر سے رابطہ کریں گے ایمبیسی والے، اور فورن منسٹر جو ہیں ہندوستان کے، گرہ منترالے جس کو کہا جاتا ہے، ودیش منترالے بھی کہتے ہیں، وہ پھر اس پہ جو ہے ایکشن لیں گے اور وہی اس چیز کا فیصلہ کریں گے کہ ویزا دیا جائے یا نہ دیا جائے. یا پھر وہی اس چیز کو جو ہے جہاں پہ وہ بندہ رہ رہا ہے پولیس سے رابطہ کر کے، تو بندہ یا تو پرووائڈ کریں گے یا پھر جو کچھ بھی ہو سکتا ہے وہ کیا جائے گا. تو یہ اس کا تمام طریقہ کار ہوتا ہے. اور ہم ہرگز یہ نہیں کہہ رہے کہ اس میں حیدر بھائی کے وکیل نے جو باتیں کی تھی وہ درست نہیں ہے. یہ وہی ہے جو ہم نے ویڈیو چلائی ہے، جو ہمیں کہا گیا ہے، ہمیں بتایا گیا ہے. ہمارا فرض بنتا تھا کہ ہم یہ باتیں بھی آپ تک لے کے آئیں جو کہ ہمیں بتایا جا رہا ہے. اور انہوں نے کہا ہے کہ اگلے 2 ہفتوں میں اگر تو حیدر بھائی کے وکیل نے کچھ نہ کیا تو جتنے بھی ثبوت ہیں وہ سامنے لے کے آئیں گی. کون سے ثبوت ہیں، کیا ثبوت ہیں؟ پیسوں کی بات کی جا رہی ہے، جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ حیدر بھائی کے وکیل نے پیسے لیے ہیں. حیدر بھائی کے وکیل سے میری ذاتی طور پہ بات ہوئی، وہ یہی کہہ رہے تھے کہ نہیں، کسی قسم کے پیسے نہیں لیے، بلکہ 1 ملین روپیز دینے کا میں نے وعدہ کیا حیدر سے. تو حیدر کے فیس کو دیکھ کے، جیسا کہ ہمیں ان عورت کی طرف سے بھی بتایا گیا تھا کہ حیدر کے فیس کو آپ دیکھ لیں، اس کو کسی قسم کا کوئی ملال نہیں ہے کہ بچے چلے گئے ہیں، وہ خوش باش زندگی گزار رہا ہے. اور انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ حیدر نے مجھے گالیاں دے کے بلاک کیا ہے. جب میں نے کہا کہ طریقہ کار یہ ہے، اس پہ آپ عمل کر کے جاؤ، اور پیسوں کی بھی آفر کی کہ یہ آپ پیسے لے لو، لیکن حیدر نے آگے سے گالیاں دے کے بلاک کر دیا کہ تم ہوتی کون ہو میرے معاملات میں دخل اندازی کرنے والی؟ میرے بچے ہیں، میں چاہوں تو ان کو لوں، چاہوں تو نہ لوں، یہ ان کا کہنا ہے. اب یہ حیدر بھائی سے میں ذاتی طور پہ رابطہ کر کے پوچھنے کی کوشش کروں گا
کہ اس میں کیا سچائی ہے, کیا حقیقت ہے. اور انہوں نے مجھے کہا ہے کہ میرے پاس ہر چیز کا ثبوت پڑا ہے. حیدر کے وہ تمام وائس میسیجز میں نے سیو کر کے رکھے ہوئے ہیں, جی وائس میسیج, لکھے ہوئے میسیج نہیں, وائس میسیج. تو یہ اب وقت کے ساتھ ساتھ سامنے آئیں گے, ہم بھی دیکھیں گے کیا ہوتا ہے, کیا اس میں حقیقت ہے یا نہیں ہے. تو امید کرتے ہیں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو کافی کچھ جاننے کو ملا ہوگا. جی بالکل. اور آج کی ویڈیو کا بنانے کا یہی مقصد تھا کہ جو ہے اس کی کزن, سیما کی کزن کا ہم آپ کے پیغام پہنچا سکیں. انہوں نے بھی ہم سے بہت ہی ریکویسٹ کیا کہ یہ سیما تک ضرور پیغام پہنچے, تو ہمارے چینل کے تھرو جیسے ہی ان کو پیغام پہنچے تو ہمیں اچھا لگے گا کہ وہ بہت ہی شروع میں تو بہت افسردہ تھی, اب وہ سیما کے تھوڑے بہت خلاف ہے. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, نیکسٹ انفارمیٹیو ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ, اپنا خیال رکھیں, اللہ حافظ.